بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم کریں گے 12ویں جماعت کی کتاب ہے یہ، اور اس کا چیپٹر ہے قحط الرجال، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مختار مسعود۔ تو آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے، خلاصہ ہے، اور اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ کریں گے، خالی جگہ کریں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پہ میرے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ پہلا سوال ہے کہ مصنف نے قحط الرجال میں زندگی کو عرضہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قحط عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی کمی ہونا، اور رجال کا مطلب ہے مرد یا انسان۔ قحط الرجال کا مطلب ہے کہ اچھی صفات والے باکمال انسانوں کی کمی ہونا۔ مصنف نے قحط الرجال میں زندگی کو عرضہ کی کمی ہو جائے تو عام لوگوں کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مہمان کی آمد سے مصنف کی مصروفیت دوسروں سے کیوں بڑھ گئی؟ جواب ہے کہ مصنف 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کے والد نے انہیں بتایا کہ چین سے آئے ہوئے ایک مسلمان عالم ان کے گھر چائے پر آنے والے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ مہمان سے ملیں اور ان کا آٹوگراف حاصل کریں۔ مصنف کے پاس اس وقت آٹوگراف البم نہیں تھی اور نہ ہی آٹوگراف حاصل کرنے کا تجربہ تھا۔ آٹوگراف البم خریدنے اور آٹوگراف حاصل کرنے کے آداب سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے، اس لیے ان کی مصروفیت دوسروں سے زیادہ بڑھ گئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مصنف کے والد نے ان کو آٹوگراف البم کی صفحات کے بارے میں کیا ہدایت کی؟ جواب ہے کہ چین سے آئے ہوئے مسلمان عالم سے آٹوگراف حاصل کرنے کے بعد مصنف مزید بڑے لوگوں سے آٹوگراف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے اپنے والد سے رہنمائی چاہی تو ان کے والد نے انہیں ہدایت دی کہ آٹوگراف البم کی صفحات ہوں یا زندگی کے سادہ ورق، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔ انہوں نے مصنف کو مشورہ دیا کہ عظیم لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے بڑے بڑے مصنفین کی تحریروں کا مطالعہ کریں اور ان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کتابوں کی دنیا سے سفر کا آغاز کریں۔ چوتھا سوال ہے اس کا کہ مصنف نے ولندیزی بچے کو اپنے کس سفر کی پہلی منزل قرار دیا اور کیوں؟ تو جواب ہے کہ مصنف نے ولندیزی یعنی کہ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے بچے کو اپنے عظیم لوگوں کی جستجو کے سفر کی پہلی منزل قرار دیا۔ اسکول میں انہیں انعام کے طور پر ملنے والی کتاب میں اس بچے کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ اس کہانی میں اس بچے کی ہمت اور قربانی بتائی گئی تھی۔ بچے نے اپنے گاؤں میں اور گاؤں والوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پشتے میں بننے شگاف سے پانی کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور اس عمل میں اس کی جان چلی گئی۔ مصنف اس کہانی میں بچے کے عزم بے لوثی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے سفر کی پہلی منزل قرار دے دیا۔ یعنی یہاں پہ سیکریفائس کی، اس نے قربانی دی کسی دوسرے کی خاطر۔ تو جو لوگ دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں تو وہ اس بچے کی نگاہ میں ایک عظیم انسان ہوتا ہے، ایک بڑا انسان ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے لیے جینا زندگی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ولندیزی بچے کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ولندیزی بچے نے اپنی جان پر اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کی بھلائی کو ترجیح دی۔ پشتے کی حفاظت اور گاؤں کی ممکنہ تباہی کو روکنے کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ بچے کی اس کہانی سے ہمیں مصیبت کے وقت بہادری، بے لوثی اور ہمت کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے قربانی دینے کا سبق ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں جب ہم کسی دوسرے کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو وہ ہم پھر عظیم انسان بن جاتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے کہ مصنف نے شیخ یوسف سبریلی کی بلی کی کون سی خاصیت اپنانے کی کوشش کی اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شیخ یوسف سبریلی کی بلی شیخ کی صحبت میں رہ کر مردم شناس ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کی باطن پہچان لیتی تھی، وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے محبت کرتی تھی اور دونوں کو شناخت کر لیتی تھی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی تھی، اور کوئی بے ذوق آتا تو اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ مصنف نے بھی بلی کی طرح مردم شناس ہونا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں بھی لوگوں کو پہچان سکوں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی لوگوں کی باطن پہچان سکیں، لیکن بقول مصنف کہ انہیں مردم شناس ہی کبھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھی کہ یعنی کہ میں لوگوں کو پہچان سکوں کہ کیسی خوبیاں اس میں اچھی یا بری خوبیاں جیسے اس بلی کو آ گئی تھیں۔ تو کوسچن نمبر 7 ہے اس سبق میں آٹوگراف کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے کہ مصنف کو دنیا میں عظیم لوگوں کی کمی کا شدت سے احساس تھا۔ اس سبق میں اس آٹوگراف حاصل کرنے کا مقصد صرف عظیم لوگوں کی تلاش ہے۔ تو مصنف ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہے جو ہمت، قربانی اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں اور دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہوں، اور ایسے ہی عظیم لوگوں سے وہ آٹوگراف حاصل کرنا چاہتے تھے۔
سوال نمبر 8 ہے کہ مردم شناسی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے کہ مردم شناسی کے لفظی معنی ہیں انسان کو پہچاننا، اور مردم شناسی سے مراد ہے کسی شخص کے اچھا یا برا ہونے کو پہچان لینا، یا صرف شکل دیکھ کر ہی کسی آدمی کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگا لینا۔ پھر ایک درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک جائیں تو دل بخود منور ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم پہلے حوالہ سبق دیں گے کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق کہت الرجال سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف مختار مسعود ہیں، اور یہ سبق ان کی تصنیف آواز دوست سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو یہاں تک دیکھنے پہ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ان ویڈیوز کو بنانے میں کافی محنت اور ٹائم خرچ ہوتا ہے، تو پلیز ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو اس کا سیاق و سباق دیتے ہیں۔ مصنف کے گھر ایک چینی مسلمان عالم تشریف لائے ہیں۔ والد کی ہدایت پر وہ ایک آٹوگراف البم خریدتے ہیں اور مہمان سے آٹوگراف لیتے ہیں۔ اپنے آٹوگراف البم میں مزید لوگوں سے آٹوگراف لینے کے سلسلے میں جب وہ اپنے والد سے رہنمائی مانگتے ہیں تو ان کے والد انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جاؤں گا انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ عظیم لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن جلد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور انہیں ڈھونڈنا آسان نہیں۔ اسی وجہ سے 34 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی آٹوگراف البم کے اکثر صفحے خالی رہ گئے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہو گیا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس اقتباس میں مصنف نے اچھے اور نیک انسان سے ملنے کو ایک روحانی تجربے سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے دل اور روح کو روشن کر دیا ہے۔ ایک اچھے انسان کی مثبت خصوصیات روشنی کے حالے کی طرح پھیل کر لوگوں کے دلوں کو ایسے روشن کرتی ہے جیسے روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نیک خصلت انسان کے اندر نیکی اور اچھائی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس سے ملنے والوں پر بھی اثر ڈالتی ہے اور ان کے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، بگڑے ہوئے کو سنوار دیتی ہے اور انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیتی ہے۔ اس کا دوسرا ہے کہ وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی، کوئی بے ذوق آ نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ یہ دوسرا بے اقتباس ہے۔ تو اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف شیخ یوسف صبریلی جو ابن عربی کے مرشد تھے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک سیاہ بلی تھی جو ان کی صحبت میں رہ کر مردم شناس ہو گئی تھی، انسانوں کے اندر کی اچھائی برائی کو پہچان لیتی تھی۔ کوئی نیک انسان شیخ سے ملنے آتا تو اس کی محبت کرتی اور ادب سے بیٹھی رہتی، اور کوئی بے ذوق انسان آتا تو اسے پسند نہیں کرتی اور اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ پھر ہے خلاصہ۔ تو خلاصے کے لیے بھی ہم دیتے ہیں حوالہ سبق کہت الرجال کے مصنف مختار مسعود ہیں، اور یہ سبق ان کی تصنیف آواز دوست سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں مصنف کا تعارف دیں گے کہ مختار مسعود 1926 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سول سروس میں وہ مختلف اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ جس زمانے میں لاہور میں مینار پاکستان زیر تعمیر تھا، اس وقت ان کو یادگار پاکستان کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کا نام مینار پاکستان کروا دیا کیونکہ یادگار تو مرنے والوں کی ہوتی ہے۔ مختار مسعود کے منفرد اسلوب میں ان کی زبان کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہترین نثر اور تاریخ و ادب کے حوالے ان کی تحریر کو ایک امتیازی شان عطا کرتے ہیں۔ 2003 میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آٹوگراف آواز دوست سفر نصیب لوح ایام اور حرف شوق ان کی بہترین تصانیف ہے۔ ان کا انتقال اپریل 2017 کو لاہور میں ہوا۔ اب ہم اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو مصنف بیان کرتے ہیں کہ قحط میں موت سستی ہو جاتی ہے اور اچھے انسان کا قحط ہو جائے تو زندگی سستی ہو جاتی ہے، اس لیے زندگی سے محبت کرنے والوں کو قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم ہوتا ہے۔ مصنف جب وہ 5ویں جماعت کے طالب علم تھے تو ان کے والد نے انہیں بتایا کہ چین سے آئے ہوئے ایک مسلمان عالم ان کے گھر چائے پر آنے والے ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ مہمان سے ملیں اور ان کا آٹوگراف حاصل کریں۔ والد کے کہنے پر انہوں نے چین سے آئے ہوئے مسلمان عالم سے آٹوگراف حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہ مزید بڑے لوگوں سے آٹوگراف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے اپنے والد سے رہنمائی چاہی تو ان کے والد نے انہیں ہدایت دی کہ وہ پہلے عظیم لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں اور انہیں مشورہ دیا کہ عظیم لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے بڑے بڑے مصنفین کی تحریروں کا مطالعہ کریں۔ مصنف نے اس ہدایت پر عمل کیا اور جس کتاب کا سب سے پہلے مطالعہ کیا وہ انہیں اسکول میں انعام کے طور پر ملی تھی۔ اس کتاب میں ایک ولندیزی بچے کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ بچے نے اپنے گاؤں اور گاؤں والوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رستے میں
پشتے میں بنے شگاف سے پانی کو روکنے کی کوشش میں اپنی جان قربان کر دی۔ مصنف اس کہانی میں بچے کے عزم، بے لوثی اور قربانی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے سفر کی پہلی منزل قرار دے دیا۔ مصنف نے آٹوگراف البم 34 سال پہلے خریدی تھی اور اسے مسلسل استعمال کرتے رہے۔ اس کے باوجود البم کے بہت سے صفحے ابھی بھی خالی ہیں۔ انہیں دنیا میں عظیم لوگوں کی کمی کا شدت سے احساس ہے اور وہ عظیم لوگوں کی تلاش میں اب تک سرگرداں ہیں، یعنی کہ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہمت، قربانی اور خدمت کے جذبے سے سرشار اور دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ شیخ یوسف سبریلی کی بلی شیخ کی صحبت میں رہ کر مردم شناس ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کا باطن پہچان کر اچھے برے دونوں طرح کے لوگوں کو شناخت کر لیتی تھی۔ مصنف بھی بلی کی طرح مردم شناس ہونا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک انہیں مردم شناسی نہیں آئی، لیکن ان کی کوشش ابھی جاری ہے۔ بہت ہی اچھا چیپٹر ہے اور اس میں بہت ہی اچھا میسج مل رہا ہے ہمیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سبق سے کیا پیغام ملتا ہے۔ اس میں ہم یہ کریں گے، لاسٹ میں پھر ہماری خالی جگہ رہ جائیں گی، وہ ہم لاسٹ میں کر لیں گے۔ تو یہ سبق ہمیں اچھے لوگوں کی قدر کرنی اور ان کی طرح بامقصد زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی کمی قحط ہے یا کسی بھی مصیبت سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ قحط ہو تو سمجھدار لوگ اس کا حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن اچھے اور نیک لوگوں کی کمی ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ قوموں اور ملکوں کا اتنا نقصان قحط سے نہیں ہوتا جتنا قحط الرجال سے ہوتا ہے۔ مصنف کی آٹوگراف حاصل کرنے کی خواہش ان کی رہنمائی کا ذریعہ بن گئی۔ یہی پیغام وہ اپنے قاری کو بھی دیتے ہیں۔ وہ نیک اور بے لوث انسانوں کی قدر کریں اور اپنے اندر بھی مثبت تبدیلیاں پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد ہے درست جواب پہ ہمیں نشان لگانا ہے، تو جو MCQs ایگزامز میں آتی ہیں کہ قحط میں موت ہوتی ہے ارزاں، وافر، دشوار یا آسانی، یعنی کہ بہت قحط میں تو موت ہوتی ہے نا، جب کھانا پینا نہیں ملے گا تو آسانی سے انسان مر جاتا ہے، جس طرح کہ ابھی فلسطین میں بچے پانی اور وہاں پہ خوراک کی کمی ہے۔ تو پھر ہے سیکنڈ ہے کہ البم کی قیمت کیا تھی، 4 آنے، 6 آنے، 8 آنے یا 10 آنے؟ 6 آنے۔ اب یہ جو رائٹر ہیں یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ان کی پیدائش، تو اس وقت آنے کا حساب ہوتا تھا۔ مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات ہوتی ہے خیالی، خود کلامی، تصوراتی یا الہامی، تو الہامی۔ لفظ قحط الرجال کا مطلب ہے افراد کی کمی، قوم کی آبادی کی کمی، قوم میں پیشہ وروں کی کمی، قوم میں داناؤں کی کمی، اس میں آئے گا قوم کی آبادی کی کمی۔ مصنف نے نزدیک البم آج بھی بیش قیمت ہے، مختلف رنگوں کی وجہ سے، کم قیمت میں ملنے کی وجہ سے، جلد پر لفظ البم سنہری چھپا ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پہ آئے گا عمدہ تحریروں کی وجہ سے مصنف کے نزدیک جو تھی وہ البم بہت زیادہ قیمتی تھی۔ تو یہ ہماری ویڈیو یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی، چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی آپ کو، یا کسی اور چیپٹر کے بارے میں آپ نے ویڈیو بنانی ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔